جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں مکی دور کا، اور اب یہ مکی دور اپنے اختتامی مراحل کو ہے. بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا سیرت کا، اور اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے یہ ایک جدید بحث پیدا کی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یا جو ریاست ہے وہ ایک سوشل کانٹیکٹ کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، یعنی اس کے جو سٹیزنز ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک ریاست وجود میں آتی ہے. تو وہاں پہ بھی یہ بحث کی گئی کہ چونکہ بیعت عقبہ ثانیہ جو تھی اس میں سوشل کانٹیکٹ میں ایک طرح سے وہ بن گیا، جس کی ایک پارٹی جو ہے وہ انصار تھے، اوس و خزرج کے لوگ تھے، اور جو سیکنڈ فریق تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس بنیاد پہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے تو آپ نے، اور یہ کہ آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کو حکمران مانیں گے، غیر مشروط اطاعت کریں گے، تو اس بنیاد پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی. خیر بہرحال وہ ایک بحث پیدا کچھ لوگوں نے کی ہے کہ مدینہ کی ریاست کا وجود جو ہے وہ اسی کانٹیکٹ کے بعد یا اسی کے نتیجے میں آ گیا تھا. یہ بحثیں کیوں پیدا کی گئی ہیں؟ اصل میں ہمارے ہاں کچھ تحریکوں نے یہ کام کیا کہ جو اپنی میتھڈالوجی ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں چینج کے حوالے سے، تو اس کے لیے انہوں نے سیرت کو سورس بنایا. تو اب ایک ڈیبیٹ یہ پیدا ہوئی یا ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جہاد ضروری ہے، یا اسلامی ریاست کا قیام جو ہے وہ بغیر جہاد کے ہے؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی اسلامی ریاست جو ہے وہ تو فتح مکہ کے موقع پہ وجود میں آئی. تو جنہوں نے یہ کہا کہ فتح مکہ کے موقع پہ وجود میں آئی تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اسلامی ریاست جہاد کے نتیجے میں قائم ہوتی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے وہ بڑے بڑے اثرات پیدا کرتے ہیں. تو پھر اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب اگر اسلامی ریاست قائم کرنی ہے تو کیا کریں؟ جہاد کریں. منہج یہ متعین ہو گیا نا، منہج نبوی. تو جو یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اسلامی ریاست تو یہاں ہی قائم ہو گئی تھی، مکہ کے اندر ہی، اور سوشل کانٹیکٹ کے نتیجے میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جہاد جو ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سوشل کانٹیکٹ کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، یعنی پرامن طریقے سے ریاست کا قیام ہوگا. باقی جو جہاد اور قتال ہوا ہے وہ اس ریاست کے دفاع کے لیے ہوا ہے، اس کے قیام کے لیے نہیں ہوا، یعنی بدر، احد اور جو خندق میں ہوا. تو یہ سیرت میں آپ کہہ لیں کہ مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں کہ لوگوں نے کس طرح سے اس کو سمجھا ہے اور سمجھنے میں اختلاف کیا، اور اس سے بڑے بڑے اثرات اور نتائج پیدا کیے، اور ان نتائج کی روشنی میں انہوں نے اپنی تحریکوں کی بنیاد قائم کی. ٹھیک، یہ تو وقت اور حالات ہی بتائیں گے نا کون سا اس وقت سیرت سے کس نمونے کو لینا. ہاں بہت ڈفرینس کریٹ ہو گیا دونوں. ہاں بہت زیادہ ڈفرینس. اس لیے یہ بات درست ہے کہ وہ ایک واقعی کی انٹرپریٹیشن کیا کرتے ہیں اور اس سے وہ ہاں بہت زیادہ ڈفرینس پیدا کر لیتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے اسٹیٹ کسے کہتے ہیں، اسٹیٹ کے پلرز کیا ہیں؟ کیونکہ ایک اور رائے یہ ہے کہ اسٹیٹ مکہ میں ہی قائم ہو گئی تھی. تو وہ اصل میں اختلاف پہلے تو اس میں بھی ہو گیا کہ اسٹیٹ ہے کیا چیز، اسٹیٹ یا ریاست کا اسلامی تصور کیا ہے. جدید تصور تو اپنی جگہ، جدید تصور میں یہ ہے کہ اسٹیٹ نا اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک ٹیریٹری، ایک علاقہ ہو. سب سے پہلے علاقہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. کوئی جگہ ہوتی ہے نا اس کے اوپر ریاست قائم ہوتی ہے نا، جگہ کے بغیر تو نہیں ہوگی. مطلب یہ ماڈرن کانسیپٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ افراد ہوں جنہیں سٹیزنز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ ان کے اوپر ایک حکومت ہو. تو بیسیکلی ان 3 چیزوں سے
مطلب ایک جدید کانسیپٹ جو ہے وہ. ہاں ایک اور چیز بھی بیان کی جاتی ہے, حکومت کے علاوہ ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ, فائنل اتھارٹی. یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اہم سوال ہے جس کو ہر اسٹیٹ ایڈریس کرتی ہے کہ فائنل اتھارٹی کون ہے. عام طور پہ وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک بحث پیدا ہوئی تھی کہ فائنل اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہے یا وہ سپریم کورٹ ہے, ایک مسئلے کے اندر. تو یہ چار چیزیں آپ کہہ رہے ہیں. ایک علاقہ ہے, اس میں رہنے والے لوگ ہیں, افراد ہیں, ان کا آپس میں ایک نظم اجتماعی ہے. بغیر نظم کے تو وہ ہجوم ہے نا, ریاست تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک نظم بنا کے رہیں گے, اس کی ہائرارکی ہوگی. اور چوتھا, اس کے اندر وہ کسی نہ کسی کو فائنل اتھارٹی مانیں گے. وہ فائنل اتھارٹی ان کے بلیف سسٹم کے مطابق کچھ بھی ہو سکتی ہے. جی ظاہری بات ہے, فائنل اتھارٹی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئین ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ ہو سکتی ہے. فائنل اتھارٹی جیسے ہمارے یہاں پہلے کیا ہوتا تھا, بادشاہ ہوتے تھے, کنگز ہوتے تھے. بادشاہ کا کہا ہوا مطلب بادشاہ کے کہنے پہ گردن اڑ جاتی تھی بادشاہ کے کہنے پہ قانون نافذ ہو جاتا تھا, قانون بن جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب فائنل اتھارٹی بادشاہ ہوا کرتے تھے. پھر بادشاہ چلی گئی تو پھر پارلیمنٹ آ گئی, پھر آئین بن گئے, کہیں پہ آئین آ گئے. تو بس وہ مختلف ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ بحث پیدا کی ہے ہمارے ہاں. انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے, اسلام کا جتنا تصور ہے نا, تصور امارت, اس میں آپ کو کہیں علاقہ نظر نہیں آتا. وہاں ساری بات ہے افراد کے اندر نظم اجتماعی کی. یعنی افراد ہیں اور ان کے اندر ایک نظم ہے, امیر و معمور کا نظم ہے. جتنی انسٹرکشنز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جی فلاں علاقے پہ قبضہ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اس کو حاصل کر لو. ساری یہ ہے کہ جو افراد موجود ہیں نا, ان کو منظم انداز میں جماعت کی صورت میں رہنا چاہیے اور امیر کی اطاعت کے اندر رہنا چاہیے. ہاں تو وہ کہتے ہیں ریاست کے لیے علاقہ ہونا ضروری نہیں ہے. علاقہ جو ہے یہ ریاست کے لیے ضروری جو ہے, یہ ماڈرن جو اس کا کانسیپٹ ہے اس نے یہ بات کہی ہے. جو ہمارا روایتی تصور ہے ریاست کا, اس میں علاقے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی بغیر علاقے کی بھی ریاست قائم ہو سکتی ہے. اچھا وہ مثالیں کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ مثالیں لے کے آتے ہیں کہ جی جیسے 3 افراد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ جنگل میں بھی سفر کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اپنا ایک نظم بناؤ, نظم بنا کے رہو, ایک امیر مقرر کرو, باقی اس کی اطاعت کریں. دوسرے ملک میں بھی اگر کوئی نظم اجتماعی کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کو کیا ہم ریاست ہیں؟ میرا جی جی حبشہ میں ہجرت ہوئی تھی, کیا وہ جو یہ موقف ہے اس حبشہ کو بھی ریاست ہے؟ وہ اصل میں ریاست کا آپ کہہ لیں کہ ریاست کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ریاست بیسیکلی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا نام ہے. تو مکہ میں بھلے مسلمان کم تھے, ٹھیک ہے, ہجرت کوئی تقریباً 350 مسلمانوں نے کی ہے, تقریباً 350 کے قریب مسلمانوں نے ہجرت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہی لوگ اسلام لائے تھے مکہ میں, زیادہ لوگ نہیں تھے. تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو افراد تھے ان کا ایک نظم اجتماعی قائم کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مطاع تھے. حکومت, سرداری, مکہ کے اوپر قبضہ, سارا کچھ, مکہ ایک شہری ریاست تھی, سٹی اسٹیٹ تھی, وہ سارا قریش کے پاس چلا آ رہا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک پیرالل جو نظم اجتماعی ہے یہ ایک اسٹیٹ ہے, کیونکہ اسلام کا مطالبہ ہم سے اتنا ہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بیسیکلی جو ہے وہ زمین کے اوپر نفاذ, مطلب یا زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کر لینا, یہ اسلام کا مقصود نہیں. اسلام کا مقصود جو ہے وہ افراد کی تربیت, افراد کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے احکامات کا نفاذ, اور افراد کو ایک نظم کے اندر پرونا. اب یہ افراد, اب جیسے دیکھیں پرانے زمانے میں بدو ہوتے تھے, بدوؤں کو کوئی علاقہ مختص نہیں ہوتا تھا, یہاں بیٹھے آگے چل پڑے,
قبائل بھی اسی طرح سے حرکت میں رہتے تھے. عرب قبائل میں یہ بہت عام تھا, حرکت میں رہتے تھے. یعنی عربوں میں 2 طرح کی طرز زندگی تھی, لائف سٹائل 2 طرح کا تھا, اور یہ دونوں بہت معروف لائف سٹائل تھے. ایک تو شہری طرز زندگی کی جس میں ایک شہر میں آ کے بیٹھ گیا, طائف میں, مکہ میں, مدینہ میں, خیبر میں, یہ بھی تھا. لیکن ایک بڑی تعداد اعراب کی بھی تھی, بدوؤں کو بھی تھی, یہ حرکت میں رہتے تھے. اب وہاں وہ اصل میں اس سے جو ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کسی علاقے میں جا کے بیٹھ جانا اور وہاں یہ چیزیں بہرحال ایک کانسیپٹ ہے, ضروری نہیں کہ ہم اس کو فالو کریں, ضروری نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو کوئی مطلب جدید جو ہے وہ ہمارے یہاں بعض اہل علم نے جو اس پہ گفتگو کی ہے نا, کیونکہ نیکسٹ کویسچن ہے کہ جن کا یہ موقف ہے جو اسلام میں مثالی طور پہ اجتماعی ہے نظام, جو رات کا نظام ہے, یہ کیپٹل پنشمنٹ سے حدود ہے, وہ بھی کیسے نافذ ہے؟ ہاں, وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے علاقے کا ہونا ضروری نہیں ہے. کسی علاقے میں کریں گے تو کیسے کرنا ہوگا؟ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ علاقے کا ہونا ضروری نہیں ہے, آپ بغیر علاقے کی بھی اس کا نفاذ کر سکتے ہیں. وہی سوال گاؤں دیہاتوں میں ہیں؟ اگر دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں ہاں کرنا چاہتے ہیں وہ ہاں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ آپ اس میں وہ یہ کہیں گے کہ جی رکاوٹ آ گئی ہے, یعنی اس کے نفاذ میں ایک رکاوٹ آ گئی ہے, یعنی شرعاً ممنوع نہیں ہے. ٹھیک ہے, شرعاً ممنوع نہیں ہے. جیسے دیکھیں نا, ہمارے یہاں پنچایتوں کا تصور تو ہے نا, حکومت ان کو نہیں چھیڑتی, تو جہاں حکومت نہ چھیڑ رہی ہو تو وہاں آپ کیا کریں, آپ عمل کر لیں. جی وہ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ اسی لیے ان کو اٹانومی دے دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہولڈ ہوتا ہے اس لینڈ کا. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کوئی ایسا کام کرے گی پنچایت, جس ایسے رائٹس جو اسٹیٹ نے پروٹیکٹ کی ہیں, اگر اس کو چھیڑے گی تو اسٹیٹ ایکشن تو لیتی ہے. یہ تو کہ آپ سمجھے پنچایت میں 2 بندوں کا مسئلہ ہے آپس میں, وہ ریزالو کرانے آ گئے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر پنچایت یہ کہا دے گی گردن لا دو, ظاہری بات ہے اسٹیٹ پنچایتی کو پرووائڈ اکثر ہم نے دیکھا وہ جو فیصلے کرتے ہیں کہ جی چھوٹی بچیوں کا نکاح کر دیتے ہیں ایز اے پنشمنٹ, پھر وہاں اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے. صحیح. خیر بہرحال ابھی ہم سمجھ آ گئی آپ کو ایسے اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کنکلوژن کے ریاست کب قائم ہوئی تھی؟ نہیں, بظاہر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں ہوئی ہے. یعنی بیعت عقبہ جو ثانیہ ہے اس کے الفاظ اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں نا تو وہ ایسی نظر آتا ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے, ایک کانٹریکٹ ہے, اور بیعت ویسے بھی ایک کانٹریکٹ ہی ہوتی ہے, یعنی اپنی روح میں بھی. جب تک دونوں طرف مطلب راضی نہ ہو بیعت کرنے والے بھی, تب تک ان کو مسلط ہونا ایک مشکل کام ہی لگتا ہے. یعنی یہی راستہ منہج بہتر لگتا ہے نا ریاست کے قیام. نہیں بہرحال ابھی ہم زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے, ہم بس ٹھیک ہے آگے چلیں. یہ ریاست تو اسلامی تصور میں کتنے پوائنٹ بن جائیں گے؟ کیا جس طرح اس کے ہم نے 4 بنائے ہیں کہ علاقہ, افراد, حکومت اور اقتدار ہیں, ہاں تو ریاست میں پھر نظم اجتماعی اور نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ افراد ہیں اور افراد کے اوپر ایک نظم اجتماعی ہے اور وہاں پہ فائنل اتھارٹی ہے, مقتدر اعلیٰ, یعنی مطلب انہوں نے صرف علاقے کو نکال دیا, علاقے کو انہوں نے نکال دیا, علاقے کو اس میں شامل نہیں کیا, اور اس میں انہوں نے سفر میں بھی نظم اجتماعی ہونا چاہیے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم پہلے علاقہ حاصل کر کے نظم اجتماعی قائم کریں گے, تو یہ سوچ جو ہے وہ ہمارے دین میں نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے کہ علاقہ ہو یا نہ ہو تمہارا ایک نظم اجتماعی ہونا چاہیے, اور وہ نظم اجتماعی اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرے جس قدر اس کے لیے ممکن ہو. ان کا کہنا یہ, اس اعتبار سے ان کی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس علاقہ نہیں بھی ہے تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہم انڈیویجولی ایک لائف گزاریں, کلیکٹیولی ہماری کوئی لائف نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پھر علاقہ حاصل کرنے کی کوشش فرض ہے کہ نہیں, یہ سوال ہے. ایک حد تک تو آپ نے کر لی ہے, لیکن جو احکامات آپ نہیں حاصل کر سکتے, ہاں اس پہ اتفاق کر کے وہ اصل میں مسئلہ پھر وہی ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اللہ کے دین پر کچھ عمل نہ کر سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے, مطلب علاقہ خود مقصود نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لیے مقصود ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین پہ عمل نہیں ہو رہا, تو ٹھیک ہے اس کے لیے آپ حاصل کر لیں. پارک کر دیں آگے جا کے, اگر آپ اپنا چاہیں تو پھر فتح مکہ کیوں ہوئی, کیونکہ حدیبیہ کے بعد جب وہ فوج نے اپنا معاہدہ توڑا, اس کے بعد ابو سفیان دوبارہ آئے تھے مدینہ میں تجدید کرنے کے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لیکن چاہتے تو وہ کر لیتے فتح مکہ کی نوبت نہ پڑتی، پھر فتح مکہ کیوں کیا اور پھر اس کے بعد پورے اصل دیکھیں وہ اپنے اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں، ہم اور طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی علاقے میں تو افراد ہیں نا، اصل مطلوب تو پھر اب فرد ہے. ہاں ایک علاقہ خالی ہے، خالی علاقے پہ آپ نے جنگل میں جا کے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اصل میں جب آپ علاقے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے افراد کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جزیروں پہ کون جا کے قانون نافذ کرتا ہے؟ مچھلیوں کے اوپر تو نہیں نافذ ہوگا نا. تو جب آپ مکہ فتح کرنے کی بات کریں گے تو آپ یہی کہیں گے بھائی اہل مکہ مراد تھے، ٹھیک ہے. خود مکہ کی سرزمین تو مراد نہیں تھی کہ اس پہ اللہ کا قانون کیا ہونا، تو اہل مکہ مراد تھے. تو وہ بہرحال افراد کو فوکس کرتے ہیں. ایک اعتبار سے بہرحال بات ٹھیک بھی ہے کہ اصل مقصود تو افراد ہی ہیں، علاقے میں رہنے والے افراد. ہاں ان افراد کی وجہ سے اس علاقے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک خاص علاقے میں افراد رہتے ہیں تو آپ جب تک علاقہ حاصل نہ کریں تو ان افراد کے اوپر آپ اللہ کے دین کو لاگو نہیں کر سکتے، نافذ نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے، اس اعتبار سے بات ٹھیک. لیکن اصل میں وہ اس کو اس طرح سے نہیں لیتے کہ آپ علاقہ حاصل نہ کریں یا اس کے لیے آپ جد و جہد نہ کریں، وہ اور طرح سے لیتے ہیں. وہ اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں نے نا اس کو عذر بنا لیا کہ جی ہمارے پاس چونکہ علاقہ نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، تو ہمیں دین کی اجتماعی صورتوں پہ عمل نہیں کرنا. وہ یہ کہتے اب جیسے ہندوستان میں جب یہاں پہ برٹش آئے تو اس وقت یہ سارے سوالات پیدا ہوئی ہے نا. جیسے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا کہ جی یہاں جو ہے نا چونکہ برٹش آ گئے ہیں، برطانوی آ گئے ہیں، تو جمعہ ہمارے لیے جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو دارالحرب میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. تو جمعہ ہمارے اوپر مطلب یہاں تک مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ بھئی آپ کی ایک اجتماعی عبادت ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ بھی نہیں. یا سود ہمارے لیے جائز ہو گیا کیونکہ ہم دارالحرب میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کے پاس علاقہ نہیں ہے تو اس بنیاد پہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ریلیکسیشن لینا شروع کر دی، آپ نے دین کے احکامات کے برڈن اپنے سر سے اتارنا شروع کر دیے کہ جی بھائی چونکہ علاقہ نہیں ہے ہمارے پاس تو اب ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں، علاقہ نہ بھی ہو تو آپ کے اندر ایک نظم اجتماعی ہو، اور اس نظم اجتماعی کے تحت مطلب آپ جتنے بھی کو کام کر سکتے ہیں اجتماعی طور پہ جو آپ کی ذمہ داری ہیں آپ ان سے عہدہ برآ. تو یہ وہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ مؤخر نہ کریں اپنی ذمہ داریوں کو علاقے کے حصول تک کے لیے. خیر بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث شروع ہو جائے گی. ہجرت کی بحث ہم کر رہے تھے کہ ہجرت جو ہے، ہجرت کا جو آغاز ہوا ہے اس کے کئی ایک اسباب ہیں. ایک تو بڑا سبب تو یہی تھا، مطلب پرسیکیوشن بہت بڑھ گئی تھی، تشدد بہت بڑھ گیا تھا صحابہ کرام کے اوپر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایات بھی آنے لگیں. تو صحیح بخاری کی روایت میں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی جگہ دکھائی گئی، بلکہ بعض روایتوں میں آپ نے کہا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، کھجوروں کی سرزمین ہے، میں اس کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، جو 2 سیاہ سنگلاخ چٹانوں کے درمیان ہے. پھر صحابہ نے آپ سے مشورہ کیا تو آپ صحابہ کو کہہ دیتے تھے تم ہجرت کر جاؤ، مجھے حکم نہیں ہے لیکن آپ ہجرت کر جاؤ. تو اس وقت تک ہجرت کا حکم کیا تھا؟ وہ آپشنل تھا. پہلے بھی حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہو چکی تھی، کچھ لوگ وہاں سے واپس آ گئے تھے، انہوں نے پھر ہجرت کی. تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر نے ہجرت کی، بلکہ ان کو تو ہجرت کا سلسلہ جب باقاعدہ شروع ہوا نا اس سے پہلے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا نا. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی تو ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کو قرآن پڑھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیج دیا تھا. پھر اس کے بعد ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے ساتھ حضرت بلال اور حضرت عمار، انہوں نے بھی ہجرت کی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 20 افراد نے ان کے ساتھ ہجرت کی. تو خیر بہرحال یہ وہ ہجرت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے شروع ہو گئی تھی. اور کچھ لوگوں کو تو بطور خاندان بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ ہجرت کر جاؤ، جن میں ایک واقعہ حضرت ام سلمہ کا بہت معروف ہے اور یہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، وہ خود بلکہ بیان کرتی ہیں. تو ان کا تعلق جو ہے وہ بنو مغیرہ سے تھا،
جو بنو مخزوم، یہ جو ابو جہل کا قبیلہ تھا نا، اس کا ایک خاندان بنو مغیرہ، ان کا اس سے تعلق تھا، اور ان کے جو شوہر تھے ابو سلمہ، ان کا تعلق بنو عبد الاسد سے تھا۔ تو اب ابو سلمہ اور ام سلمہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، تینوں نے ہجرت کرنی چاہی، تو راستے میں جو ہے وہ انہوں نے روک لیا، بنو مغیرہ نے روک لیا، انہوں نے کہا جی لڑکی ہماری ہے، ہم تو نہیں جانے دیں گے، ابو سلمہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ وہ چلے گئے، وہ مدینہ پہنچ گئے، ام سلمہ کو انہوں نے روک لیا۔ پھر ان کا جو بیٹا تھا بنو عبد الاسد آ گیا، انہوں نے کہا جی بیٹا تو باپ کا ہوتا ہے، وہ تو ہمارا ہے، تو وہ بیٹا لے گیا۔ تو بنو عبد الاسد بیٹا لے گئے، اور ام سلمہ بنو مغیرہ کے پاس رہ گئیں، اور ابو سلمہ جو ہے وہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ پھر وہ خود کہتی ہیں کہ 1 سال تک مقام ابتخ، اس کو بطخاء بھی کہتے ہیں، وادی محسب، یہ مکہ اور اس کے درمیان ہے، منا کے درمیان ایک وادی ہے، تو وہاں جا کے جہاں پہ وہ جدائی ہوئی تھی نا، بیٹا ان کا چھینا گیا تھا، بلکہ وہ چھینا جھپٹی میں وہ بیٹے کا ہاتھ بھی اتر گیا، تو وہ خیر بنو عبد الاسد وہ بیٹا لے گئے، یہ اپنے ادھر بنو مغیرہ میں ہی رہیں، ان کے شوہر ہجرت کر گیا، تو پھر 1 سال تک یہ روزانہ جاتی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھی رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ پھر کچھ سال بعد کسی کو ترس آیا، بنو مغیرہ میں سے ان کی کزن تھے، چچا زاد تھے، تو انہوں نے کہا بھائی خاتون کو کیوں بے چین کرتے ہو، بیٹا اس کا تم نے لے لیا ہے، شوہر اس کا ہجرت کر گیا، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چھوڑ کے نہیں آتے، خود جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، بیٹا بھی دے دیا۔ تو پھر وہ وہاں سے نکلی ہیں، اکیلے اونٹ پہ نکلی ہیں، تو راستے میں پھر مقام تنعیم، یہ بھی جو ہے وہ قریبی ہے، مکہ کے قریبی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، یہ وہی جگہ ہے نا جہاں مسجد عائشہ ہے، جہاں سے لوگ عمرہ کرتے ہیں آج کل، تو اس حوالے سے وہ بڑا معروف ہے وہ جگہ۔ تو یہ پھر وہاں جو ہے وہ مقام تنعیم پہ ان کو وہ عثمان بن طلحہ جو ہے، جو بنو عبد الدار سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ کہاں جا رہی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں مدینہ جا رہی ہوں، انہوں نے کہا اکیلی ہیں، انہوں نے کہا اکیلی، تو انہوں نے کہا چلو میں چھوڑ آتا ہوں، تو انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑی، اور پھر مدینہ لے کے گیا۔ بہرحال خیر تو مطلب لوگ جو کرنے والے ہوتے تھے تو اتنا بھی کراتے، یہ نہیں کہ جب دوسرے محلے چھوڑ کے آنا، ٹھیک ہے مکہ سے ابھی نکلی ہیں، اچھا کہاں جا رہے ہیں، مدینہ اکیلی ہیں، چلو میں چھوڑاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ مدینہ چھوڑا، اور راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو وہ پھر ان کا اونٹ ایک جگہ پہ درخت کے نیچے بٹھا دیتے تھے، خود ذرا سائڈ پہ ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر تھوڑی دیر وقفے کے بعد پھر جب وہاں پہنچے وہ قباء کے پاس جا کے، تو پھر انہوں نے کہا ان سے کہ جی آپ کے جو شوہر ہیں وہ یہاں پر ہی ہیں۔ خیر وہ بڑی تعریف کرتی تھی حضرت ام سلمہ بعد میں نا، کہ بہت حیا والے تھے، اور انہوں نے میرا بڑا دھیان کیا۔ سر وہ مسلم ہوئے؟ فتح مکہ کے موقع پہ پھر انہوں نے ایمان قبول کیا، عثمان بن طلحہ، یہ وہی خاندان ہے بنو عبد الدار جن کے پاس بیت اللہ کی کنجیاں تھیں نا، یہ اوپر سے تو وہی ہے نا، بنو قصی ہے نا، یہ سارے قصی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے بعد عبداللہ بن جہش، ان کا خاندان جو ہے وہ کافی معروف ہے۔ عبداللہ بن جہش جو ہے یہ ابو سفیان کے داماد تھے، یعنی ان کی جو بیوی تھی نا فاریہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو یہ بھی پورا خاندان تھا جس نے ہجرت کی، مطلب اس میں کوئی آپ کہا جاتا ہے کہ 20 کے قریب مرد تھے، 8 عورتیں تھیں، اس پورے خاندان نے ہجرت کی۔ تو خیر بہرحال ابو سفیان وغیرہ آڑے آئے ان کے، لیکن انہوں نے خیر نکلنا تھا تو یہ نکل گئے۔ تو حضرت ابو سفیان نے کیا کیا، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ اب ظاہری بات ہے ان کے سسر ہی تھے، تو انہوں نے ان کے گھر پہ کیا کیا، قبضہ کر لیا، اور اس کو بلکہ بیچ بھی دیا، یوں نہیں تو یوں صحیح ہے۔ تو انہیں اس کا بڑا نا دکھ تھی، بڑا تکلیف تھی، وہ پین میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے جنت میں گھر کی بشارت ہے۔ تو خیر بہرحال بڑی تکلیف کاٹی انہوں نے بھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پھر ہجرت کی، ان کے ساتھ بھی کافی سارے لوگوں نے ہجرت کی، کہا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی کوئی 20 کے قریب افراد تھے جنہوں نے ہجرت کی۔
حضرت عمر کے ساتھ عیاش بن ابی ربیعہ بھی تھے. یہ عیاش جو تھے نا یہ ابو جہل کے اخیافی بھائی تھے، یعنی ماں شریک بھائی، میٹرنل برادر تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب یہ نکل گئے تو اس کے بعد ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ میرا بھائی نکل گیا. اب اس کے لیے ایک وہ بھی آر والی بات بھی تھی، تو اس نے اپنے ایک اور جو ہے وہ چچا زاد کو لیا، حارث بن ہشام کو، اور وہاں مدینہ پہنچ گئے. دونوں مدینہ پہنچ گئے اور وہاں جا کے عیاش کو کہا کہ دیکھو تمہاری ماں جو ہے نا وہ بڑی پریشان ہے اور بھوک ہڑتال کر دیا، اس نے کھانا بھی نہیں کھا رہی، اور اس نے کہا جب تک بیٹے کو نہیں دیکھوں گی میں کنگھی بھی نہیں کروں. اور اس کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں. تھے نرم دل تھے، تو ان کی باتوں میں آ گئے کہ ٹھیک ہے میں واپس چلتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا نہ جاؤ، تیری ماں کو جوئیں پڑ گئی ہیں، کنگھی کر لے گی بھائی، نکال لے گی جوئیں، پر اس میں کیا مسئلہ ہے، جوئیں پڑی ہیں نا، کنگھی کر لے گی. تو حضرت عمر نے جو ہے وہ بڑا سمجھایا، لیکن یہ ان کی باتوں میں نہیں آئے. تو پھر ان دونوں کو یہ دونوں بہلا پھسلا کے ان کو واپس لے آئے. تو رستے میں جب مکہ کے قریب پہنچے نا ایک جگہ، سواری سے اترے، پکڑو اس کو، پکڑ کے باندھا، پھر باندھ کے لے. پھر انہیں سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ چکر کوئی اور تھا، اور پھر مکہ میں لے کے آئے. اور پھر جو ہے نا ابو جہل نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے بیوقوف ہیں، سٹوپڈ ہیں، ان کے ساتھ جو ہم نے کیا نا ویسے ہی تم کرو. یعنی چلاکی، ایک تو جانے نہیں دیتے تھے، ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی کر لے تو اس کو واپس لے کے آؤ تاکہ اس کو سبق سکھانے. تو یہ صورتحال تھی. ہشام بن عاص بن وائل کے جو بیٹے تھے، یہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. یہ بھی نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کے خاندان نے ان کو روک لیا. تو خیر ہشام بن عاص بن وائل اور عیاش بن ابی ربیعہ اب یہ تھے تو ظاہر بات ہے قریشی تھے اور سرداروں کے خاندان سے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک اور بھی صاحب تھے، ولید بن مغیرہ بھی ایک بڑے سردار، ان کا بیٹا ولید وہ بھی ایمان لے آیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ کون ہے جو ان کو لے کے آئے گا میرے پاس. تو ولید بن مغیرہ جو ہے انہوں نے کہا جی میں لے کے آتا ہوں ان کو، عیاش بن ابی ربیعہ کو بھی اور دوسرے ہشام بن عاص کو بھی. تو ان دونوں کو انہوں نے ایک کھنڈر نما عمارت تھی، اس میں بیڑیاں پہنا کے رکھا ہوا تھا. ایک عورت جاتی تھی جو کھانا دے کے 2 وقت کا آ جاتی تھی. سختی اس لیے کرتے تھے کہ جو واپس ہو جاؤ، اور اپنی اولادیں بھی تھی، اب ظاہری بات ہے مار بھی نہیں سکتے تھے. لڑکوں کا بڑا کرتے تھے. عرب جو ہے وہ ان کو پتا تھا یہ ہماری طاقت ہے، قوت ہے. ایک لڑکا جو ہوتا تھا، ایک جو ان کا بیٹا ہوتا تھا، وہ اس کو ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک آرمی سمجھتے تھے. تو ان کے سارے نظریات جو ہے وہ اسی کے گرد بنتے بگڑتے تھے، نرینہ اولاد کے گرد. خیر بہرحال تو یہ پھر ولید بن ولید گیا، پھر اس عورت کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا جو کھانا پہنچاتی تھی. تو اس کو کچھ پیسے ویسے دے کے پھر وہ وہاں پہنچے، وہاں کھنڈر نما عمارت میں جو کہ ویرانے میں تھی، اور وہاں سے ان کی بیڑیاں وغیرہ توڑی اور ان کو لے کے جو ہے وہ اونٹ پہ بٹھایا اور مدینہ لے آئے. تو خیر بہرحال اس کے علاوہ صہیب رومی جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی. یہ کہا جاتا ہے یہ آخری مہاجر تھے، یعنی جو ایک ساتھ ہجرت ہوئی ہے نا تو اس میں یہ آخری تھے. بعد میں بھی لوگ آتے جاتے رہے، پھر تو فتح مکہ تک لوگ آتے رہے، ہجرت کرتے رہے، جو بھی ایمان لاتا تھا آ جاتا تھا. ہاں فتح مکہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب اس کے بعد ہجرت نہیں ہے، یعنی ضرورت باقی نہیں رہے گی نا. فتح مکہ کے بعد مکہ فتح ہو گیا. تو بیسیکلی تو یہ عراق میں ایک علاقہ موصل، اس کے قریب ایک قصبہ تھا، تو وہاں کے رہنے والے تھے. تو رومنز نے حملہ کیا تو اٹھا کے لے گئے ان کو. پھر رومیوں سے یہ پھر بنو کلب کے ایک صاحب نے خرید لیا، پھر وہاں سے یہ مکہ میں آ گیا. عبداللہ بن جدان کہا جاتا اس کے پاس آ گیا، اس نے پھر آزاد کیا. تاجر پیشہ تھے اور بہت اچھے تیر انداز تھے. تو جب انہوں نے ہجرت کرنی چاہی تو اب قریش کے کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ ان کو پکڑتے ہیں. تو یہ آگے تھے، وہ پیچھے تھے، تو ان کے پاس جو ہے وہ تیر تھے. ان کا دیکھو بات یہ ہے، تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ میرا نشانہ کتنا پکا ہے، میں ایک جاؤں گا اور تم میں سے کئی ایک جائیں گے.
یہ تو پکی بات ہے، اگر یہ کرنا ہے تو یہ کر لیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میرا جتنا مال و اسباب ہے جو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں یہ تم لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو، نہ خود پریشانی اٹھاؤ نہ مجھے پریشان کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو اپنا مال تو انہوں نے لے کے جائیں۔ تو انہوں نے وہ سارا سامان جو بھی وہ اونٹ وغیرہ پہ لے کے جا رہے تھے وہ سارا چھوڑا، ان کے لیے پھینکا اور پھر چل پڑے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ انہی کے بارے میں وہ قرآن کی آیات ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا۔ تو خیر بہرحال حضرت صہیب رومی جو ہے، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ میری نماز جنازہ یہ پڑھا ہے۔ بہت متقی تھے، بہت پرہیزگار تھے، بلکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ حملہ ہوا نا، جب ان کی خنجر سے اس نے کیا خبیث نے، ابو لولو فیروز، تو اس کے بعد جو ہے حضرت صہیب رومی کو حضرت عمر نے آگے بڑھایا تھا مصلی پہ، تو 3 دن تک وہی نماز پڑھاتے رہے حضرت صہیب رومی۔ حضرت عمر کی جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی۔ تو خیر بہرحال حضرت صہیب رومی جو ہے، ان کی جو ہے وہ ہجرت ہوئی۔ یہ تو متفرق طور پہ صحابہ کرام کی ہجرتیں تھیں، اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً کوئی 350 کے قریب لوگوں نے ہجرت کی۔ 300 کا عدد آتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کچھ حبشہ میں بھی تھے، وہ بھی آ گئے تھے، تو 350 تھے، 50 کے قریب حبشہ کے لوگ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ابتدا ہوئی ہجرت کی، وہ تو قتل کی سازش جو ہے وہ تیار کی، اس میں بنو عبد شمس تھے۔ اب یہ سارے وہی ہیں جو قصی کی اولاد میں سے ہیں، خاندان کے لوگ تھے۔ تو بنو عبد شمس، دار الندوہ، یہ جو مشرکین کی پارلیمنٹ تھی وہاں پہ اجلاس ہوا، تو بنو عبد شمس میں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان کے بھی نام آتے ہیں۔ بنو نوفل میں سے طعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم، ان میں سے کچھ لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ بنو عبد الدار میں سے نضر بن حارث تھا۔ بنو اسد میں سے حکیم بن حزام تھے، زما بن اسود اور ابو البختری تھے۔ بنو مخزوم میں سے ابو جہل تھا، اور بنو جمعہ میں سے امیہ بن خلف تھا، اور بنو سہم میں سے منبع بن حجاج یا نبیہ بن حجاج، مطلب جتنے بھی قریب کے شاخیں تھیں سب میں سے لوگ آ گئے۔ سب نے سازش یہ کی تھی کہ اکٹھا حملہ کریں گے، اکٹھی تلوار ماریں گے ہم میں سے ہر ایک۔ تو بنو عبد المطلب جو ہیں وہ سب سے نہیں لڑ سکتے، ایک آدھ کے ساتھ تو لڑ سکتے ہیں، سب سے نہیں لڑیں گے۔ مقابلے میں وہ دیت وغیرہ مانگیں گے، دیت ہم دے دیں گے سب مل کے، ایک نہیں بہت بڑی دیت بھی دے دیں گے، تو قصاص کی طرف وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ انہوں نے سازش تیار کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس پر جو ہے وہ مکہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ بلکہ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، تو کہنے لگے کہ جی لوگ ہجرت کر رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دے دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، آپ ٹھہر جائیں، مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دیں گے تو ہم اکٹھے ہی نکلیں گے۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے تھے، پھر انہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ ستایا ان کو بھی بہت زیادہ جاتا تھا، بہت زیادہ ستایا جاتا تھا۔ تو 2 اونٹنیاں بھی بلکہ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے خرید لی، ان کو تیار کرنا شروع کر دیا، مطلب جیسے کھلا پلا کے موٹا تازہ کرتے ہیں کہ کسی بھی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل سکتا ہے، تو ہمارے پاس 2 سواریاں جو ہے وہ تیار ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سواری کا حصول یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ گائیڈ جو ہے نا، ایک اچھا سا گائیڈ، حالانکہ یہ جو رستہ تھا مکہ سے مدینہ کا یہ عام رستہ تھا، جیسے ہمارے یہاں جی ٹی روڈ ہے، موٹر وے ہے، لیکن پلاننگ یہی تھی کہ تدبیر یہی تھی کہ ہم عام رستے سے جو ہٹ کر آگے چلیں، کیونکہ پیچھا کیا جائے گا، تو یعنی عام رستے سے ہٹ کے چلے نا، پلاننگ یہی تھی، کیونکہ عام رستے پہ تو ظاہری بات ہے کفار نے پیچھا کرنا تھا، یہ بات تو طے شدہ تھی۔ تو ہجرت کا جو سفر ہے نا، اس میں باہر
یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ بغیر پلاننگ کے کوئی کام کیا. بہت زیادہ پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ کے اندر تدبیر بہت زیادہ تھی. یعنی ہجرت جب آپ نے کی ہے تو کسی کو بھی زیادہ علم نہیں تھا سوائے حضرت ابوبکر اور ان کے خاندان کے. بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت میں آئے، ویسے تو آپ آتے تھے لیکن ایسے وقت میں آئے جو آپ کے آنے کا وقت نہیں تھا. تو آپ جیسے آئے تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ کے گھر میں جو ہیں، اور اس وقت حضرت عائشہ تھی، حضرت اسماء تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے. یعنی آپ نے چاہا کہ یہ بچیاں بھی بات نہ سنیں، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول مطلب یہ آپ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بات کہی کہ ہجرت کی اللہ نے اجازت دے دی ہے. خیر حضرت ابوبکر جو ہے یہ سن کے جو ہے وہ رو پڑے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے. تو مطلب حضرت ابوبکر کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ مجھے ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. خیر پھر ایک عبداللہ بن اریکت نام ملتا ہے، یہ نان مسلم تھے. ان کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا. یہ رستوں کے بہت ماہر تھے، اور ان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ جو عام روٹ ہے نا اس سے بچا کے لے کر جانا ہے. پیچھا تو کرنا تھا، ظاہری بات ہے، قریش نے، کفار نے پیچھا کرنا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں نان مسلم سے اگر وہ ایکسپرٹس ہوں تو کوئی مدد لینے میں، تعاون لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اس میں انسان کو زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے، ٹیکنیکل جو معاملات ہیں. پھر یہ معاملہ ہوا، حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اصرار کیا کہ اونٹنی جو ہے نا ایک تو حضرت ابوبکر کی ہے، تو ایک تو انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے تیار کی ہوئی تھی، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا چاہ رہے تھے تحفتاً، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں رکھی، اس کی قیمت پے کی. عبداللہ بن اریکت کے بارے میں ویسے نہیں ملتا کہ وہ مسلمان ہوئے تھے، ان کے بارے میں نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ ماہر تھے رستوں کے، ایسے رستوں سے نکال کے لے کے گئے ہیں کہ اچھا. عبداللہ بن اریکت کے ساتھ بھی جو ہے یہ نہیں معاملہ تھا کہ اس کو بھی ساری بات بتائی تھی، اس کو بھی ساری بات نہیں بتائی تھی. غار ثور کا قیام اس کو بھی نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے. 3 دن غار ثور میں قیام کا ارادہ تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے ایک ٹائم طے تھا کہ فلاں جگہ یہ 2 اونٹنیاں لے کے پہنچ جانا ہے تم نے. اونٹنیاں اسی کے پاس تھی. اب اونٹ تو چھپانے سے رہے، داری بات ہے، راستہ تو اونٹنیوں پہ طے کیا تھا. تو دونوں اونٹنیاں حضرت ابوبکر نے عبداللہ بن اریکت کے حوالے کی اور اسے کہا کہ 3 دن بعد یہ ٹائم ہے، تم نے وہاں پہنچ جانا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ وعدے کا خیر بہرحال پکا نکلا، وعدے کا پکا نکلا جو اس کے ساتھ طے تھا. تو خیر وہ 2 اونٹنیاں تو عبداللہ بن اریکت کے حوالے کی، اور دوسرا جو تھا صحیح بخاری میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ وہ کھانا وغیرہ جو ہے نا تیار کروایا جب حضرت ابوبکر نے رضی اللہ، تو وہ کھانا جو ہے اس کو باندھنے کے حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھئی اس کو رسی سے باندھ دیں برتن کو. تو وہ کوئی رسی نہیں تھی، تو پھر حضرت جو اسماء تھی تو انہوں نے اپنا وہ دوپٹہ پھاڑا. تو اسی وجہ سے آتا ہے کہ ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا نا. خیر بہرحال پھر مشکیزہ وغیرہ وہ سارا کچھ ہے وہ اپنے ساتھ رکھا اور وہ وہاں سے لے کے نکلے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے چھوڑا تھا اور امانتیں ان کے سپرد کی، اپنے بستر پہ ان کو سلایا اور کہا تھا کہ یہ امانتیں لوگوں کے سپرد کرنے کے بعد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھیں اہل مکہ کی، وہ اس کے بعد ہمارے ساتھ آ کے مل جانا. تو وہ بہت بعد میں آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچ گئے تھے تو اس کے بعد حضرت علی کی آمد ہوئی تھی. خیر بہرحال جنہوں نے محاصرہ کیا تھا ان میں ابو جہل کا نام آتا ہے، حکم بن عاص، نضر بن حارث، سمیہ بن خلف، زمہ بن اسود، طعیمہ بن عدی، ابی بن خلف، ابو لہب وغیرہ کا بھی نام ملتا ہے، واللہ عالم. خیر محاصرے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کی اور آپ نے وہ اٹھائی ہے اپنا وہ نیچے سے مٹی جو ہے اور اس کے اوپر پھونک مار کے اس کو جو پھینکے تو
کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، مطلب وہ دیکھ نہیں پائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل گئے، حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لیا اور پھر غار ثور کا رخ کیا. تو صبح جو ہے وہ قریش کو معلوم ہوا کہ بستر پہ حضرت علی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں. علی کو کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کہا. سورہ یاسین کی تلاوت کی فضیلت کے ساتھ جڑا ہے واقعہ کوئی نکالتا ہے؟ نہیں، اس طرح سے نہیں بیان کیا جاتا. تو خیر یہ اگر آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا غور کریں، یہ بہرحال یہ تصویر تھوڑی سی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہے. یہ مکہ ہے، یہ اوپر مکہ ہے، یہ یہاں پر غار ثور جو ہے نا یہ نیچے ہے، یہ نیچے مکہ سے کوئی تقریباً 3 میل نیچے کی طرف. یعنی مدینہ کیا ہے؟ مدینہ اوپر ہے، نارتھ میں ہے نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نارتھ میں نہیں گئے، ساؤتھ میں گئے 3 میل، یعنی بالکل الٹ رخ کے اوپر. جس طرف آپ نے جانا تھا اس کے بالکل الٹ رخ پہ گئے. آپ جانا نارتھ میں تھا، شمال میں، لیکن آپ جنوب کی طرف 3 میل گئے ہیں نیچے غار ثور میں. یعنی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ نیچے کیا کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ آپ نے اسٹریٹجی اپنائی. دوسرا یہ اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو ہے اپنا، یہ جو ریڈ کلر کا ہے نا، ریڈ کلر کا، یہ ریڈ کلر کا وہ روٹ ہے جو کہ قریش استعمال کرتے تھے. یہ ایک عام روٹ تھا مکہ سے مدینہ، جس کو ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور جس روٹ سے وہ لے کے گیا اپنا عبداللہ بن اریقت، تو وہ اس روٹ کو، وہ یہ گرین کلر میں، ہلکا لائٹ گرین آپ کہہ رہے ہیں، وہ اس روٹ کو کراس کر رہا ہے ہر جگہ سے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے پیرل روٹ تھا، کراس کر رہا تھا. لیکن اس میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ جگہیں چاہیے تھیں جہاں کچھ کھانے پینے کا سامان کچھ مل سکتا ہو نا. بالکل ہی پہاڑ نہ ہو جن پہ چڑھنا مشکل ہو جائے، بالکل بھی صحرا نہ ہو، ٹھیک ہے، جہاں کھانے پینے کو کچھ نہ ملے. تو وہ جو ہے ایسی جگہوں سے لے کے گیا جہاں کچھ نہ کچھ بدوؤں کی آبادیاں تھیں، گھومنے پھرنے والے قبائل جو کہیں نہ کہیں کچھ رہتے تھے، کچھ نہ کچھ مقامات تھے. تو خیر بہرحال، تو غار ثور میں سب سے پہلے قیام ہوا. یہ تقریباً کوئی 760 میٹر بلند ہے سطح سمندر سے. یہ بھی آتا ہے کہ جب نکلے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے، تو حضرت ابوبکر کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہوتے تھے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے. تو اللہ کے رسول نے کہا بھی ابوبکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بس مجھے آپ کی طرف سے اندیشہ ہے، مطلب کوئی دشمن پیچھا کرے اور اندیکھا تیر آ کے آپ کو جا لگے، اس سے بہتر ہے کہ مجھے لگ جائے. تو وہ ایسی جیسے وہ ایک گارڈ سے بن کے جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پیچھے چل رہے تھے. خیر رستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں بھی زخمی ہوئے. تو یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے خاص طور پہ وہ غار ثور چڑھتی ہوئی ہے نا، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پہ بھی اٹھایا. پھر غار کے بھی بعض واقعات ہمیں ملتے ہیں. غار میں حضرت ابوبکر نے کیا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے باہر کھڑا کیا، اندر جا کے صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد غار کے جتنے سوراخ تھے ان کو بند کیا. بلکہ آتا ہے کہ ایک سوراخ جو ہے اس کے لیے انہیں کوئی کپڑا نہیں ملا، کوئی پتھر نہیں ملا اس کو بند کرنے کے لیے. تو وہاں انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایڑی رکھ دی تھی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے غار کے اندر، اور حضرت ابوبکر بیٹھ گئے اور آپ کی گود میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے. تو پھر ان کو سانپ نے کاٹا. وہ سانپ کے کاٹے کی اتنی تکلیف ہوئی کہ جب ان کے وہ آنسو وغیرہ ٹپکے ہیں، تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیدار ہوئی. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی مجھے سانپ نے کاٹ لیا. تو اللہ کے رسول نے لعاب دہن وغیرہ لگایا اپنا، تو اس سے وہ تکلیف جاتی رہی. خیر 3 دن تک یہاں غار ثور میں ٹھہرے رہے. 3 دن قیام تھا. بلکہ آتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عمر جو ہے نا وہ ان کا درجہ ابو بکر سے بھی بڑھ کر ہے.
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ فتوحات شروع ہو گئی تھی، اور ان کو اللہ نے لمبا عرصہ دیا، 11 سال. تو پھر اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ نہ کہو. واللہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ابو بکر کی ایک رات وہ میری پوری زندگی سے بہتر ہے. تو وہ اصل میں اسی رات کی طرف اشارہ کرتے تھے. قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا نا، اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے. خیر 3 راتیں آپ نے غار میں گزاری ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی بکر، یہ ان کے بیٹے تھے، یہ آتے تھے وہاں پہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے علم میں تھا بس، اور کسی کی نالج میں نہیں تھا غار ثور کا قیام جو ہے. تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر آتے تھے، دن بھر قریش کی باتیں سنتے تھے، رات کو یہ آتے تھے اور خبریں سنا جاتے تھے کہ جی وہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ جی قریش کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ صبح جو ہے وہ روشنی ہونے سے پہلے مکہ میں پہنچ جاتے تھے. اس وقت ان کی عمر کوئی 13 برس تھی، مطلب لڑکے سے تھے، زیادہ ان کا ذہن بھی نہیں جاتا تھا کہ چلو کیا ہے. پھر دوسرے تھے عامر بن فہیرہ، یہ ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. تو یہ ان کی بکریاں چراتے تھے. تو یہ بھی کیا کرتے تھے، بکریاں چراتے چراتے ادھر نکل جاتے تھے غیر محسوس انداز میں، اور وہاں جا کے دودھ وغیرہ دو کے دیا ان کو، اور 3 دن تک وہ ان کو ایک تازہ دودھ جو ہے وہ مل جاتا تھا. حضرت اسماء جو تھیں رضی اللہ عنہ، وہ کھانا پکا کے 3 دن تک لے کے جاتی تھی. اور دوسری طرف جو ہے وہ قریش کا معاملہ کیا تھا، وہ تو اب ظاہری بات ہے کہ حواس باختہ ہوئے پڑے تھے. تو ان کی ٹولیاں بن گئیں، انعام بھی مقرر کر دیا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کے لائے گا. پھر ابو جہل جو ہے وہ وہاں پر بھی گیا حضرت ابو بکر کے گھر میں، کیونکہ حضرت ابو بکر بھی غائب تھے تو احساس تو اس کو ہو گیا. تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا تو اس نے پوچھا بھائی کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. تو وہ خیر پکی رہی اس پہ. تو اس کے ذہن میں بھی یہی بات آئی کہ شاید وہ گھر میں کیوں بتا کے گیا ہوں گے، ان کو کیا پتا ہوگا. لیکن بعد اسے تھپڑ پپڑ بھی مارے، یہ بھی آتا ہے روایتوں، لیکن انہوں نے نہیں بتایا. کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر اس وقت 27 برس تھی، واللہ عالم. خیر بہرحال مطلب بڑی عمر کی تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں. حضرت ابو بکر کے والد جو ہے نا ابو قحافہ، یہ بعد میں ایمان لے کے آئے. ابو قحافہ جو ہے یہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے کے آئے تھے. یہ پریشان ہو گئے تھے. یہ کہنے لگے، حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جی ہمیں کہنے لگے کہ یعنی ان کے تو دادا ہوئی ابو قحافہ، کہ ابو بکر تمہیں بھی چھوڑ گیا، مال بھی ساتھ لے گیا. تو 5-6 ہزار کے قریب آتا ہے کہ درہم تھے. تو خیر بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو یہ اب بچوں کو کہنے لگے کہ جی تمہارا باپ تو تمہیں دوہری مصیبت میں ڈال گیا ہے. چلو وہ پیسے ویسے ہی چھوڑ جاتا، خود نکل جاتا. تو اب یہ کہتی ہیں کہ جو مجھے تو اور کوئی سمجھ میں نہ آئی. تو میں نے کہا کہ دادا ہے، اب وہ نابینا بھی تھے، مطلب نظر بھی ان کو کم آتا تھا. اب انہیں تھا ظاہری بات ہے بچے ہیں کہاں سے کھائیں گے. تو وہ معاملہ ایسا ہی تھا کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ سب کچھ ہی لے گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک تھیلی کے اندر وہ اپنا رکھے کچھ چھوٹے چھوٹے سے پتھر، وہ پتھر رکھ کے پھر جو ہے نا اپنے دادا کے پاس لے گئی کہ نہیں، ان کو ہاتھ لگا کے دکھایا کہ نہیں کافی کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، آپ پریشان نہ. تو وہ مطمئن ہو گئے. خیر بہرحال حضرت ابو بکر کا کردار جو ہے وہ بہرحال خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے حوالے سے بہت ہی عجیب رہا ہے، بہت ہی عجیب رہا ہے. راستے میں سراقہ بن مالک کا تذکرہ میں ملتا ہے. بنو مدلج سے ان کا تعلق تھا، یعنی یہ بنو کنانہ جنہیں کہتے تھے ان کی ایک شاخ تھی بنو مدلج. یہ بھی مکہ کے آؤٹ سکرٹس میں رہتے تھے بنو مدلج جو ہے. تو یہ قبیلہ جو ہے وہ کیافہ شناس بھی تھا، یعنی کیافے کی بنیاد پہ نا یہ پہچان لیتے تھے کون کس کی اولاد ہے کہ نہیں ہے. اس میں کافی ماہر تھے. تو وادی قدید اس میں یہ آباد تھے.
تو سراقہ خود ہی یہ کہتے ہیں، بلکہ صحیح بخاری میں بھی روایات ہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہاں ساحل کے قریب جاتے ہوئے. تو یہ کہ مجھے فوراً شک پڑ گیا. میں نے اسے کہا تم چپ رہو کہ انعام مجھے ملے. تو میں گیا اور میں نے جو گھوڑا تیار کیا ہوا تھا وہ میں نے نکالا اور میں نے جس طرف کا اس بندے نے کہا تھا اس طرف کا پیچھا کیا. تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بار بار پیچھے دیکھتا تھا، فاصلہ کم ہو رہا تھا، ظاہر بات ہے وہ اونٹوں پہ تھے، یہ گھوڑے پہ تھا، تو مجھے پریشانی لاحق ہو رہی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں تک کہ وہ قریب آیا تو اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں دھنس گیا. اب اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے وہ جب فاصلہ بڑھ گیا تو پھر وہ گھوڑا اس کا باہر نکلا. اس نے پانسے کے تیر ہوتے تھے ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کہ میں ٹھیک رخ پہ جاتا ہوں کہ نہیں، ایک طرح ان کا استخارہ ہوتا تھا. تو اس نے جب وہ تیر نکالے تو وہ استخارہ الٹ نکلا کہ نہ پیچھا نہ کرو. اس نے پھر پیچھا کیا، پھر اس کے پاؤں دھنس گیا گھوڑے کے. تو وہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو پھر اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، استخارہ بھی الٹ نکل رہا ہے اور میں نہیں پکڑ سکتا. پھر اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ جی مجھے یہاں سے نکالے اس مصیبت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلوایا، وہ پاس آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کے لیے دعا کی، اس کا گھوڑا بھی باہر نکل آیا. تو وہ خیر سمجھ گیا کہ آپ کا معاملہ کچھ خاص ہے. اس نے کہا جی میرے لیے کوئی تحریر لکھ دیں. تو حضرت عامر بن فاہرہ نے ایک سفید رنگ کا چمڑا تھا، اس پہ تحریر لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غلبہ ملے گا تو سراقہ کو امان دی جائے گی، یعنی اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. پھر اس نے کہا کہ جی آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بس ان کو مجھ سے دور رکھو، یعنی قریش والوں کو. ہمیں یہی چاہیے، ہمیں تم سے اور کچھ نہیں چاہیے. مطلب ان کو کسی اور طرف لگا دو، ہمیں ڈھونڈتے رہے، اس طرف نہ بھیجو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی موقع پہ کہا تھا کہ وہ دن یاد کرو کہ جب تمہیں کسرا کی جو کنگن ہے وہ پہنائے جائیں گے. تو خیر بہرحال یہ واپس آیا اور واپس آ کے اس نے قریش کو بتایا میں گھوم آیا ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں، ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی نہیں گیا. تو جب اس کو یقین ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ چکے ہوں گے تو مدینہ میں، تو پھر اس نے ساری باتیں کھولی کہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا اور فلاں. اور اس سے وہ بات اتنی پھیل گئی کیونکہ اس نے تو وہ سارا کہ جی میں تو پکڑا گیا، میرا تو گھوڑا دھنس گیا تھا. تو قریش کو تو الٹا پڑ گیا کہ یہ تو ایسا تاثر قائم ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ تو الٹا پڑ گیا. خیر بہرحال وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. قریش تو اب ظاہری بات ہے کوئی جھگڑا تو کر نہیں سکتے تھے. تو ایک تو یہ معاملہ ہوا سراقہ کا، یہ بہت معروف ہے جو سفر کا، اس کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے وہ ہمیں روایتیں بھی ملتی ہیں. تو خیر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے بعد. سراقہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا اور اس کے پاس وہی آپ کی لکھی ہوئی تحریر تھی، وہی لے آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ ایران فتح ہوا ہے اور وہاں سے مال غنیمت آیا تو یہ آ گئے. تو حضرت عمر نے پھر وہ کنگن جو کسرا کے تھے وہ ان کو پہنائے. پھر پاڑ بھی لیے تھے. یہ نہیں عمر سے یہ اچھا اتار لی. یہ مال غنیمت میں جائیں گے. بس اتنا ہی. چلیں باہر. پھر ام معبد کے خیمے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے راستے میں. تو یہ خاتون تھی، جیسے بدو قبائل ڈیزرٹ میں مختلف جگہ پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں تو یہ بھی رہ رہی تھی. بنو خدا کا علاقہ تھا نا، تو بیسیکلی تو یہ یمنی تھے نا بنو خدا کے لوگ، ہم نے پڑھا تھا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کوئی کھانے پینے کا ہے، اب ہم پیمنٹ کر کے جو ہے وہ کچھ آپ سے خریدنا چاہتے ہیں، دودھ وغیرہ، کچھ گوشت، کچھ ہمیں مل جائے. انہوں نے کہا جی وہ تو ہم تو غریب ہیں، بس جو بھیڑ بکریاں ہیں وہ تو میرے میاں چرانے کے لیے گئے. ابو معبد گھر میں ایک آدھی بکری ہے وہ تو بالکل اس قابل نہیں ہے کہ جی سوکھی ہوئی ہے وہ کیا دودھ دے گی، اور میں تو ویسے ہی آپ کی مہمان نوازی کر دیتی. عرب کے لوگ مہمان نواز تھے تو پیسوں کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں، سب ریوڑ جو ہے وہ میرا شوہر لے کے گیا ہوا.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اچھا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کا ہم دودھ دھو سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں، اگر کچھ نکلتا ہے تو نکال لیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس بکری کو جو ہے وہ اس کی پیٹھ پہ نا ہاتھ پھیرا. اس سے وہ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ اس کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھر گیا. پھر آپ نے ایک برتن منگوایا، اس میں دودھ دوہا، پھر سب سے پہلے ان کو دیا، ام معبد کو دیا، پھر حضرت ابوبکر کو دیا، پھر خود پیا. پھر اس کے بعد پھر جو ہے جب سیر ہو کے سب نے پی لیا تو پھر آپ نے جو ہے اس میں سے پھر دودھ کا ایک بڑا سا برتن بھرا اور وہ ام معبد کو دیا. خیر وہ یہ سارا دیکھ کے حیران رہ گئیں. جب شام کو ان کے جو ہے وہ شوہر آئے تو انہوں نے گھر میں دودھ کا اتنا بڑا برتن دیکھا کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا. تو مطلب یہ بکری مطلب کہاں سے آ گیا؟ ظاہر بات ہے وہ تو تصور نہیں کر سکتے تھے. تو پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ اس طرح سے کوئی نیک صفت انسان تھے، ان کا گزر ہوا اور یہ اور وہ. تو روایتوں میں آتا ہے یہ بعد میں دونوں میاں بیوی مدینہ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بلکہ ام معبد کے پاس یہ جو بکری تھی نا وہ حضرت عمر کے دور تک رہی اور پھر اس کے بعد سے وہ خوب دودھ دیتی تھی. انہوں نے شمائل بیان کیے. جی ہاں انہوں نے. شمائل میں ام معبد کا جو واقعہ ہے نا اس میں ایک چیز آتی ہے کہ ابو معبد جب گھر میں آئے ہیں نا تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کون تھا. تو اس وقت انہوں نے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حلیہ بیان کیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت معروف ہوا، بہت زیادہ. یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ راستے میں کوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا تھا کہ کون. حضرت ابوبکر ذرا زیادہ معروف تھے، چلتے پھرتے تھے، ادھر ادھر آنا جانا ان کا کافی ہوتا تھا، تو لوگ ان کو جانتے تھے. تو راستے میں لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے، مطلب اونٹ کی مہار آپ نے پکڑی ہوئی ہے، یہ کون ہے جو اونٹ پہ بیٹھے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر کہتے تھے کہ یہ میرے ہادی ہیں، رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھانے والے ہیں. خیر بہر آگے چل کے مقام غمیم کے اوپر بنو اسلم کے ایک صاحب سے جو ہے وہ جو ان کے سرداروں میں سے تھے، برید اسلمی، ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ بھی قریش سے انعام پانے کے چکر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاق میں تھے. لیکن جب آپ سے مکالمہ ہوا تو مکالمے کے بعد یہ ایمان لے آئے، بلکہ یہ نہیں ایمان لے کے آئے، ان کے قبیلے کے کچھ 70 افراد بھی ایمان لے آئے تھے. تو آپ نے رات ان کے ہاں بسر کی تو انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے مدینہ. تو بلکہ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو اب مناسب نہیں ہے کہ آپ مدینہ میں داخل ہوں اور آپ کا کوئی جھنڈا ہی نہ ہو. تو اور کچھ نہیں ملا تو وہ اپنی جو پگڑی تھی وہ نیزے کے اوپر رکھی کہ جی ہم اس کو جھنڈا بنا لیتے. تو وہ اس طرح سے پھر مدینہ میں داخل ہوئی. خیر بہرحال غزوہ احد کے بعد یہ بھی پھر مدینہ آ گئے تھے برید اسلمی. اوس اسلمی ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے آگے جو ہے جوفا، یہ قریب ہی ہے جوفا جو ہے مدینہ کے، وہاں پر جب پہنچے تو یہ بھی بنو اسلم سے ان کا تعلق تھا، اوس اسلمی. تو ان کے کچھ اونٹ وغیرہ نظر آئے، ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی، ان سے مکالمہ ہوا تو انہوں نے بھی آپ کو اپنا بہترین اونٹ دیا، بلکہ اپنا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ کر دیا برکت کے لیے. یہ بھی آپ کو مدینہ چھوڑ کے آئے. تو یہاں پر ہی یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام یا بعض نے حضرت طلحہ کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ شام سے واپس آ رہے تھے نا ان کا قافلہ. تو رستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی آپ کو کچھ جوڑے وغیرہ کپڑوں کے جو ہے وہ تحفے وغیرہ دیے. تو خیر بہرحال اس طرح کے کچھ اور بھی واقعات ہیں. یہ ہجرت کا رستہ ہے. یہ اس کی تصویر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بہرحال مکہ مکرمہ سے نیچے جبل ثور ہے، پھر یہاں سے آگے جو ہے وہ عصفان کے مقام سے یہ آگے یہاں سے کراس یہاں پہ ہے ام معبد کا خیمہ. یہ ہے خیمہ ام معبد، یہاں آپ کا قیام تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اوپر یہاں سے کراس کر کے پھر یہ آگے جوفا کا مقام کہاں پر ہے، یہ بنو اسلم کا علاقہ تھا یہ والا.
تو آگے چل کے جو ہے وہ یہاں سے پھر مدینہ پہنچے آپ. دوسرا یہ جو روٹ تھا یہ وہ قریش کا معروف روٹ تھا. کتنے دن کا سفر تھا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، کتنے دن اس میں لگے ابھی ذہن میں نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا کتنے دن تھے. جی تو یہاں پر ہے نا، یہ مدینہ ہے، تو مدینہ کے قریب یہاں قبا. پہلا قیام آپ کا قبا میں تھا، یہ ہم انشاءاللہ سے نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھیں گے. یہ وہ علاقہ ہے غدیر خم کا، تقریباً سینٹر میں تو نہیں آنا چاہیے، یہ تو قریب ہی ہے مکہ کے. خیر بہرحال یہ نیچے جو ہے وہ میں معبد کا جو ہے وہ ہے اپنا خیمہ یہاں پر. یہ جوفا کا مقام ہے، یہ غدیر خم کے مقابلے میں جوفا کا مقام. چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر اس کو مزید دیکھتے ہیں، مدینہ سے شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کی تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں. ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں. ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے. اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.